منیر اکرم صاحب، یہ جو بات کی ہے آصف درانی صاحب نے، یہ بڑی اہم ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی ایک ٹیمپرری سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہی بات آپ والی ہے کہ جو کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے اس کے لیے بات چیت چلتی رہے گی، لیکن ایک وقتی طور پہ ایک ایسا سلوشن سامنے آئے گا کہ جس کے بعد جو ہے وہ جنگ کا خطرہ ختم ہو جائے گا. تو کیا آپ کے خیال میں وہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو کھول دینا دونوں طرف سے، وہ کوئی ایک ٹیمپرری سلوشن ہوگا، یا اس میں کوئی اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ جی میرے خیال میں تین چیزوں پر تو ضرور کچھ نہ کچھ فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے. ٹیمپرری بھی ہو، پروویژنل ہو. ایک تو یہ جو ہرمز کا بند کرنا اور جو امریکن بلاکیڈ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر کچھ معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے. وہ کیا کنڈیشنز ہوں گی وغیرہ وہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کس کنڈیشن میں کھولتے ہیں. دوسری چیز کہ ایرانی جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر کیا کمٹمنٹس ایران دیتا ہے اور کیا کمٹمنٹس امریکن مان لیتا ہے. وہ اس میں انریچمنٹ کا سوال ہے، اس میں جو ان کے پاس یورینیم جو گڑا ہوا ہے اس کا سوال ہے. تو اس کے اوپر کیا معاہدہ نکلتا ہے، اس پہ کیا اگریمنٹ ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کے تیل کی تجارت پہ سینکشنز ہیں، ان کی ایسٹس فروزن ہیں جیسے اسد نے کہا. تو یہ تین مسئلے تو بہت ضروری ہیں کہ ان تینوں پہ کچھ نہ کچھ اگریمنٹ ہو. ایون یہ پروویژنل ہو یا جنرل اگریمنٹ ہو، ان تین چیزوں پہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا. آگے جو چوتھی بات ہے وہ کہ یہ خطے میں آگے جا کر امن کیسے آئے گا، سیکیورٹی آرکیٹیکچر کیا ہوگا. میرے خیال میں اس کے اوپر شاید کچھ جنرل باتیں ہوں، پر اس کے اوپر بھی آگے جا کر زیادہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی، بہت سفارت کاری کی ضرورت ہوگی اس خطے میں واپس امن لے آنے کے لیے. آصف درانی صاحب، آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ ایران جو ہے وہ کوئی لچک دکھا رہا ہے. یعنی کہ ٹرمپ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، اور ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ جو ایران کی قیادت ہے وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور یہ کمٹمنٹ دے دیتی ہے، کیونکہ فتویٰ بھی موجود ہے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کا کہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اگر ایرانی قیادت کو کمٹمنٹ دیتی ہے تو ایران کی پبلک اوپینین جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ دیکھیں، یہ کیپیبلٹیز اصل میں ان کو امریکنز کو جو تشویش ہے وہ ایرانی کیپیبلٹیز کی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیپیبلٹیز انٹیکٹ رہیں تو ایران اپنا انٹینشن بدل دے گا اور وہ ابھی پرامن نیوکلیر سے جو ہے نیوکلیر ویپنز کی طرف چلا جائے گا. بالکل ویسے ہی ہے جیسے انڈیا نے 74 میں پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تھا، اور ہمیں یہ یقین دلاتے تھے کہ جی یہ تو پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن ہے، ہم اس کو جو ہے ویپنائز نہیں کریں گے. اگر ہم اس پہ بلیو کیا ہوتا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہتے. تو لہٰذا ہم نے اپنی کیپیبلٹیز بڑھائی. تو جب انڈیا نے اپنا انٹینشن بدل دیا اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا 98 میں کہ وہ اب نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے، تو ہم نے بھی 2 ہفتے کے اندر اس کا جواب دے دیا. تو امریکہ کو جو ہے وہ اس معاملے میں وہ خاصے محتاط ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ بھی نہ کہہ رہا ہوں ایرانیوں سے کہ تم جو تمہارے نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں وہ ان کو بھی ہمارے حوالے کرو، اور آئندہ تم جو ہے فزکس اور نیوکلیر فزکس جو ہے وہ بھی اپنی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھاؤ گے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں امریکیوں سے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے جو انڈر JCPOA جو 2015 میں تھا، اس میں 5 پرماننٹ ممبرز اور جرمنی، ان کے سامنے اس نے یہ کمٹ کیا کہ وہ صرف اپنا انریچمنٹ لیول 3.67% رکھے گا، اور اس پہ وہ قائم ہے اور اس پہ سب کا اتفاق ہے. تو اس لیے امریکہ کی پوزیشن اس نیوکلیر ایشو پہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور ان کو یہ کرنا. اور پھر یہ کہ وہ کیا NPT سے وہ آرٹیکل 4 نکال سکتا ہے جس کے تحت تمام ممالک کو جو NPT کے سگنیٹری ہیں وہ ان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا حصول جو ہے وہ ان کا حق ہے
فار پیسفل پرپزز، تو امریکہ اس کو بھی نہیں نکال سکتا. تو اس لیے امریکہ کی پوزیشن وہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران کا کیس اسٹرانگ ہے کہ اس کے جو ایسیٹس فروزن ہیں یا جو اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہے اس کو امریکہ کو کنسیشن دینا پڑے گا. یہاں امریکہ یہاں پہ مشکل میں پھنسا ہے اور زیادہ نہیں ہے. باقی صرف وہ اپنی طاقت کے ذریعے زیر کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ساری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ اس میں امریکہ زیادتی کر رہا ہے. جی منیر اکرم صاحب، آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ ایران کے جو نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے کے جو وعدے ہیں یا اس سے جو یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایران وہ آسانی سے کر دے گا، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے؟ یہ دیکھیں ان پرنسپل تو کر دے گا. انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتے ہیں، پر ہماری جو حق ہیں این پی ٹی کے تحت، جس میں حق انریچمنٹ کا بھی حق ہے کہ وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ جو یہ ہے کہ جو انہوں نے جے سی پی او میں جو مانا تھا وہ تو مان سکتے ہوں گے، پر کچھ حالات بدل گئی ہیں. جی ایک حالات تو یہ بدلی کہ جو ان کے پاس انرچ یورینیم بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد میں انہوں نے انرچ کیا اور 60% انرچ یورینیم ان کے پاس پڑا ہوا ہے. کوئی ان کے تقریباً 11 ٹن انرچ یورینیم ایران کے پاس ہے. تو اس کا یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جے سی پی او کے بعد میں. دوسرا جو ان کا رائٹ ٹو انریچمنٹ وہ جے سی پی او میں مانا گیا تھا. اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے انریچمنٹ نہیں کرنا. تو اس کو کس طرح سے ریکنسائل کیا جائے یہ پوزیشنز کو، اور کر سکتے ہیں ان کا انریچمنٹ رائٹ ٹو انریچمنٹ مان کر پھر بھی وہ والنٹری انریچمنٹ کے اوپر موریٹیریم لگا سکتے ہیں کس عرصے تک. تو یہ حل ہو سکتے ہیں. پر ٹرمپ صاحب جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوگا جوہری پروگرام کے بارے میں وہ جے سی پی او اے سے بہتر ہو، کیونکہ انہوں نے دکھانا ہے کہ جی جو کچھ اوباما نے کیا ہم نے اس سے بہتر کیا. مسئلہ جوہری جو مسئلہ ہے اس کے اوپر یہ مشکل ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بتانا ہے کہ میں نے جے سی پی او اے سے کوئی بہتر معاہدہ کروایا ہے. اس پہ بات اٹکی ہوئی تھی میرے نظر میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آصف درانی صاحب، یہ جو اگر پابندیاں ختم ہوتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پابندیاں ختم ہوں، جس کی کہ جو پہلے جو مذاکرات کا راؤنڈ تھا اسلام آباد میں اس میں کہا بھی گیا تھا کہ جی ہم ٹھیک ہے اگر آپ نیوکلیئر ویپنز نہ بنانے کی یقین دہانی کرواتے ہیں تو ہم پابندیاں بھی ختم کریں گے، آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ بھی بحال کر دیں گے. تو اگر پابندیاں فرض کریں ختم ہوتی ہیں تو اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں گیس مل جائے گی جو کہ اب رکی ہوئی ہے، اور ہمارا تقریباً ہمیں کوئی 7 سے 8 بلین ڈالر زیادہ انرجی کا خرچہ ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ایران جو ہے مین سٹریم جب بزنس میں آ جاتا ہے تو ہمارے جو خطے میں پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے اور بزنس جو ہے وہ بڑھے گا. اس سے جو ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ گلف ریجن میں ڈیپینڈ کرتا ہے اب ایران کے تعلقات جو ہے باقی گلف ممالک کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. سعودی جو پروپوزل ہے اباؤٹ پیس ٹاکس ود ایران وہ اہم ہے، اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کا رول ہوگا، کیونکہ اب پاکستان ساؤتھ ایشیا سے زیادہ ویسٹ ایشیا کا حصہ بن گیا ہے اور کافی عرصے سے بن گیا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جب یہ ایران عراق جنگ ہوئی اس کے اندر جب قطر پہ حملہ کیا اسرائیل نے، جب وہ میڈیشن کرا رہے تھے حماس کے اور اسرائیل کے درمیان، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان فوراً سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا. تو وہ پاکستان اب اس کا حصہ بن چکا ہے. لیکن ہمارا رول جو ہوگا وہ ایک بنائن اس طرح سے ہوگا کہ ایک پاورفل میڈیم پاور پاکستان which will give in a way security guarantees to the Gulf states, اور ایران میرے خیال میں would be on board. یہ میں ابھی I'm thinking loud، لیکن یہ اس طرح کے ایک ہو سکتا ہے، اس میں ترکیہ بھی شامل ہو سکتا ہے. جی